اور ایک حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم گرامی یہ ہے کہ عشر دو وہ زمینیں جو چشموں سے، یعنی جو قدرتی چشمے ہوتے ہیں ان سے سیراب کی جائیں، نہری پانی سے سیراب کی جائیں، یا پھر وہ بارانی یعنی بارش کے ذریعے سے سیراب ہو تو اس میں کیا ہے؟ عشر ہے۔ اور وہ زمین جس کو ان چشموں کا پانی لگایا جائے کہ وہ پانی جو ہے آپ اونٹوں پہ لاد کے لا رہے ہیں، یا وہ پانی جو ہے آپ کی خرید کے ساتھ ہے، جیسے آج کل کے دور میں، پہلے تو ہوتا تھا راہڑ چلایا جاتا، پانی نکالا جاتا اور پھر اس میں مشقت ہوتی تھی، لیکن آج کل کیا ہے، بجلی کے اوپر ٹیوب ویل وغیرہ جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، یا پھر جو آئل ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں فرق ہے، جو پانی یا وہ فصل جو آپ کے خرچے کے ذریعے سے پروان چڑھتی ہے اس میں آپ نے عشر دینا ہے، نصف عشر یعنی 20واں حصہ فصل کا، اور جو زمین آپ کی قدرتی وسائل کے ذریعے سے پروان چڑھتی ہے اس میں آپ نے دینا ہے 10واں حصہ۔ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، آپ یاد رکھیں، میرے کئی دوست ہیں انہوں نے بھی سوال کیا کہ کیا ہم اتنے خرچے بڑھ گئے ہیں، مطلب مہنگائی ہے تو جو زمین کے اوپر ہمارا خرچہ ہوا ہے فصل اگانے کے اوپر، فصل کاٹنے کا، بیجنے کا، کھاد وغیرہ اور سپرے ہوتے ہیں، تو کیا یہ سارا خرچہ ہم نکال کر اس کے بعد عشر دیں گے یا ٹوٹل جو پیداوار ہے اس کے اوپر؟ تو یاد رکھیں عشر میرے بھائی دیا جائے گا جتنی آپ نے پیداوار زمین سے حاصل کی ہے اس میں سے کوئی خرچ نہیں نکالا جائے گا، بلکہ پیداوار جو ہے ٹوٹل پیداوار پہ آپ عشر دو گے، یعنی 20واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ کا فصل جو ہے وہ 20 من آپ کو ملی ہے تو 1 من جو ہے وہ گندم ہو یا چاول ہو یا گنا ہو، کپاس ہو، کوئی بھی چیز ہے، تو جیسے فروٹ سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بھی عشر ہے، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ صرف گندم اور چاول جو ہے یا گنا وغیرہ اس میں عشر تو نکالتے ہیں، لیکن جو سبزیاں اور فروٹس ہوتے ہیں ان میں وہ عشر نہیں دیتے، تو یہ بالکل ناجائز ہے اور جائز نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ اس میں بھی عشر آئے گا۔ پھر اس کے آگے ایک اور بات سمجھے کہ کون سی زمین جو ہے اس میں عشر آئے گا اور کون سی زمین ہے اس میں عشر نہیں آئے گا۔ اس میں 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو اس کے اوپر عشر آئے گا، جو مسلمان ہے اس کے اوپر عشر آئے گا، کافر کے اوپر عشر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عشر ایک عبادت ہے، اور عبادت کے جو اہل ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے، نہ کہ انکار کرنے والا، یعنی جو کافر ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ وہ زمین عشری ہو، خراجی نہ ہو۔ خراجی کا مطلب، عشری تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس کو سیراب کیا جاتا ہے، اس سے فصل اگائی جاتی ہے اور وہ زمین اس کی ملکیت ہوتی ہے جیسے پہلے بیان ہوا، لیکن خراجی زمین کا کیا مطلب ہے؟ خراجی زمین وہ ہوتی ہے کہ آپ کے علاقہ میں، آپ کے ملک کے اندر غیر مسلم لوگ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے صلح کر لی، شرائط طے پا گئیں کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے اور یہ جو زمینیں ہیں یہ انہی کی ملکیت میں رہیں گی، لیکن ان میں جو بجائی ہوگی، کٹائی ہوگی، وہ غیر مسلم نہیں کریں گے بلکہ وہ مسلمان کریں گے، تو ایسی زمین جو ہے اس میں عشر نہیں آئے گا، یہ زمین خراجی کہلاتی ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مجاہدین اسلام نے زمین کو جنگی اعتبار سے فتح کر لیا، جنگ کی کفار کے ساتھ، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں زمین آ گئی،
لیکن جو امیر المجاہد ہے، امیر المجاہدین شخص ہے، اس نے کیا کیا کہ اس زمین کو اپنے اختیاری ثواب دیدی کے طور پہ اس زمین کو سابقہ مالکوں کی ملکیت میں ہی رکھا، لیکن اس سے نفع مسلمانوں نے حاصل کیا، تو ایسی زمین پر بھی جو ہے وہ عشر نہیں آئے گا، اس کو خراجی ہی کہا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس زمین میں آپ ایسی چیز کو بیجیں، اس میں جو پیداوار نکلنے والی ہے وہ پیداوار ہو جس کو لوگ عام رواج ہے بیجنے کا، جیسے گندم، چاول، یہ جو بھی فصلیں ہیں جن سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں سبزیاں بھی آتی ہیں، فروٹس بھی آتے ہیں، اور وہ گھاس بھی آتی ہے جو آپ اپنے جانوروں کے لیے بیجتے ہیں۔ جیسے ہمارے علاقوں میں سرسوں ہوتی ہے، برسین وغیرہ ہوتا ہے، یا کوئی اور مکئی ہوتی ہے، اس کو بیجا جاتا ہے، تو یہ اس فصل میں بھی عشر آئے گا۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی پیداوار ہو، زمین ایسی ہو کہ اس میں سے پیداوار نکلتی ہو، وہ بنجر نہ ہو۔ بنجر زمین جو ہے اس میں عشر نہیں آئے گا، یا آپ نے فصل تو بیج دی لیکن اس کی طرف التفات نہیں کیا، اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی، اور وہ فصل جو ہے اگی ہی نہیں ہے سرے سے، یا اگی تو صحیح لیکن اس میں کوئی فائدہ مند چیز حاصل آپ کو نہیں ہوئی، یا پھر جو ہے طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے جو ہے وہ فصل تباہ ہو گئی، یا کسی وجہ سے بھی وہ فصل ختم ہو گئی، آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے، تو اس میں عشر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقہ سے ایک اور مسئلہ ہے اس میں کہ آپ نے مثال کے طور پہ لمبی لیمٹ والی جو فصل ہوتی ہے آپ نے وہ بیج دی، تو اس میں رواج ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کپاس جب بیجی جاتی ہے تو اس میں ایک تل کی فصل ہوتی ہے یا لوبیا کی فصل ہوتی ہے، اسی طریقے مونگ کی جو دال ہے اس کی فصل کو بیج دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی فصل ہو سکتی ہے جو مطلب چھوٹی لیمٹ والی ہوتی ہے، تو اس کو آپ بڑی لیمٹ والی فصل میں اگا لیتے ہیں۔ آیا کہ اس میں عشر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں بھی عشر آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو چیزیں بیجی ہیں، لوبیا ہے یا تل ہے یا مونگ ہے یا کوئی بھی چیز آپ نے اس فصل کے اندر ہی بیج دی، تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ اس سے فائدہ حاصل کرنا۔ تو ایک قاعدہ کلیہ ہے، وہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر وہ چیز جو آپ زمین میں بیج رہے ہو نفع اٹھانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں کیا آ جائے گا؟ اس میں عشر آ جائے گا، آپ کو عشر ادا کرنا ضروری ہوگا اس میں۔ اور کیا عشر جو ہے مقروض کے اوپر بھی ہوگا؟ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، تو کیا وہ بھی عشر ادا کرے گا؟ جی ہاں، وہ شخص بھی عشر ادا کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی صراحت آئی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی آدمی مقروض ہے تو وہ عشر ادا نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کے لیے جو ہے جو فصل اگا رہا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، عشر دے گا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے بٹائی کے اوپر زمین دے دی، مثلا ایک زمین کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، دوسرا شخص جو ہے اس زمین کو بیج رہا ہے، اس کا مطلب بیج ہے اور محنت ہے، پانی وغیرہ وہ لگا رہا ہے، تو عشر کس حساب سے دیں گے؟ تو جس کا جتنا خرچ ہے، مطلب نصف عشر دونوں شخصیات پہ آ جائے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ جس میں بہت سارے ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ وہم ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ زمینوں کے ٹھیکے بہت زیادہ ہیں اور اس میں خرچے بھی مطلب حد سے تجاوز کر چکے ہیں مہنگائی کے اعتبار سے، ذمہ دار نے زمین کو
اجرت پہ دے دیا، ٹھیکے پہ دے دیا۔ جو دینے والا ہے وہ ہے آجر اور جو لینے والا ہے وہ ہے مستاجر۔ تو اب اس میں دیکھیں گے جو آجر ہے وہ عشر ادا کرے گا یا مستاجر جو ہے وہ عشر ادا کرے گا۔ اس میں علماء کرام جو ہیں ان کی دو رائے ہیں۔ ایک مسئلہ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو شخص زمین کو ٹھیکے پہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ عشر ادا کرے گا۔ صاحبین یعنی امام محمد رحمہ اللہ، ابی یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو زمین کو ٹھیکے پہ لے رہا ہے وہ عشر ادا کرے گا۔ اور جدید علماء نے اس میں ایک تطبیق نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو جو زمیندار ہے جس نے زمین کو ٹھیکے پہ دیا ہے اس نے ٹھیکہ زیادہ وصول کیا ہے، زیادہ رقم اس نے وصول کی ہے، تو پھر یہ عشر ادا کرے گا۔ اور اگر مستاجر جو زمین کو ٹھیکے پہ لینے والا ہے اس کو وہ زمین مناسب ریٹ کے اوپر ملی ہے اور اس کو مطلب سستے میں پڑ گئی ہے اور اس کو نفع بھی آیا ہے کافی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہی ادا کرے گا۔ لیکن اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں اور احادیث کی روشنی میں، وہ یہی اس سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ زیادہ جو مستند مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو زمین سے پیداوار حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ مستاجر ہو یا پھر وہ زمیندار ہو، مالک ہو، تو اسی شخص کو عشر ادا کرنا پڑے گا، چونکہ جو قرائن موجود ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو سوال جو کیا گیا کہ پھر مہنگائی، تو میرے بھائی اللہ رب العزت کو یہ سب معلوم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سب بتلایا گیا، جو اسلام ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ اللہ تو جانتا تھا نا کہ مہنگائی ہو جائے گی، سارے معاملات ایسے ہو جائیں گے، لیکن اس میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخصیص نہیں ہوئی۔ اتنی رعایت تو اللہ نے دے دی نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے وضاحت فرما دی کہ وہ زمینیں جو قدرتی وسائل سے اس میں فصلیں پروان چڑھتی ہیں، ان میں کیا ہوگا؟ ان میں تو آپ 10واں حصہ دو گے، عشر دو گے۔ اور وہ زمینیں جن کو آپ اپنے مال کے ذریعہ سے سیراب کرتے ہو، وہ فصلیں جو قدرتی پانی یا قدرتی وسائل سے پروان نہیں چڑھتی بلکہ آپ کے وسائل ان پہ خرچ ہوتے ہیں، پیسے لگے جاتے ہیں اس کے اوپر، تو اس میں کیا ہے؟ آپ کو رعایت تو مل گئی۔ جہاں پہ آپ نے 10واں حصہ دینا تھا وہاں پہ اللہ نے آپ سے 20واں حصہ کہہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی جو ہے اہم مسائل تھے، اور بھی اس میں صورتیں بنتی ہیں، تو اگر کسی کو مطلب مزید کچھ پوچھنا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے اپنے انداز میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مالی بدنی جو عبادات ہے اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب